شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایمان اور عصر حاضر مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے رمضان ٹرانسمیشن فیضان قرآن جاری و ساری ہے۔ 6 رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں اور ہم روزے کی کیفیات اور فیوز و برکات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے لیے رمضان کو باعث برکت بنائے اور یہ عشرہ رحمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، فہم قرآن کے حوالے سے آج ایک بڑی اہم بات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے بہت سے اسالیب ہیں، بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ طریقے ایسے بھی ہیں کہ جن میں قرآن کو ہی بنیاد بنا کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، اور اس کا سبب قرآن کا جزوی مطالعہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لے لینا اور اسی سے سارا نتیجہ اخذ کر کے اسے حقیقت بنا کے پیش کرنا۔ سارا قرآن ہی حق ہے، حقیقت ہے، لیکن جب کسی آیت کو اس کے کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے کاٹ لیا جائے یا کسی ایک آیت سے مکمل نتیجہ دینے کی کوشش کی جائے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے اور غلط نتائج سے خود بھی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر قرآن کو کیسے سمجھا جائے کہ صراط مستقیم پہ ہم آگے بڑھتے رہیں اور ہماری فہم جو ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں غلطی پیدا نہ ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ایک جملے میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ القرآن و جملۃ واحدہ، کہ قرآن کسی بھی ایک ٹاپک اور عنوان کو سمجھنے کے لیے تمام آیات اس عنوان کی جو ہیں ان کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے، پھر آپ کو قرآن کے ایک موضوع کی صحیح سمجھ نصیب ہوگی۔ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن سے آپ ہم کلام ہوں اور قرآن حکیم جب اپنے اسرار و رموز آپ پہ کھولے تو آپ کسی ایک ٹاپک اور عنوان کو سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت سے پورا عنوان نہ لیں، بلکہ اس موضوع کی دیگر آیات کو بھی جمع کریں، سب پہ نظر ڈالیں، پھر آپ کو تمام تر حکمتوں اور اس موضوع کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ ہوگا اور آپ بھٹکیں گے نہیں بلکہ صراط مستقیم پہ گامزن رہیں گے۔ جہاں فہم قرآن میں اساتذہ کرام سے رابطے کی ضرورت ہے، جہاں وسعت مطالعہ کی ضرورت ہے، جہاں اللہ رب العزت سے استمداد اور مدد کی ضرورت ہے، وہیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ آپ قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کو پڑھتے ہوئے کسی ایک جزوی آیت کے کسی ایک حصے سے نتیجہ نہ نکالیں، بلکہ پورے قرآن پاک کے اندر اس موضوع کو تلاش کریں، کھنگالیں، مختلف آیات ایک موضوع پہ جمع کریں، خود بخود حقیقت نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ قرآن کے اندر جو آیات اور موضوعات ہیں وہ خطوط مستقیمہ نہیں بلکہ خطوط متداخلہ اور متشابکہ ہیں۔ اب یہ جو میں نے عربی کی ٹرم بولی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ ایک الگ الگ لائن ہو اور ان کے درمیان انفصال اور جدائی ہو اور وہ بالکل الگ الگ ہوں، بلکہ ایک موضوع پہ قرآن کی مختلف آیات آپس میں ملی جلی ہیں، متداخل ہیں۔ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کی طرف جانا پڑتا ہے، ایک کلمے کو سمجھنے کے لیے دوسرے کلمے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اسے تفسیر القرآن بالقرآن کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہدایت کے موضوع کو قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ہدایت پہ کسی ایک آیت سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو ہدایت کے عنوان پہ مختلف آیات جمع کرنی پڑیں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے
یہدی بہ کثیرا، اور پھر دیگر جہاں جہاں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق میں کب اراۃ الطریق مراد ہوگا، کب ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، وہ ان آیات کو جمع کرنے سے ہی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ قرآن حکیم کے حوالے سے تفسیرات میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک آیت سے نتیجہ نکالنے والے اور پھر اسی نتیجے پہ اصرار کرنے والے اور اپنے آپ کو علم کل سمجھنے والے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے یہی مراد ہے۔ اسی لیے اس آیت پاک کو سمجھیے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جیسے ہم نے قرآن پاک نازل کیا ان پر جو قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا اور کسی ایک حصے کو ہی پوری حقیقت سمجھ بیٹھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اپنی عزت کی قسم اور اے حبیب آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے قرآن کو مختلف اجزاء میں کیوں بانٹا، پورے قرآن پہ نظر کیوں نہ رکھی، قرآن سے فیض طلب کیوں نہ کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ تنبیہ فرمائی کہ قرآن کے کسی ایک حصے کو دوسرے سے جدا سمجھ کے اسی سے سارا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو اس سلسلے میں بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک ٹاپک کو قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم لے لیں، ڈاکٹر فواد عبد الباقی کی بڑی شاندار کتاب ہے، یہ مصر کے بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اکثر علماء اسے جانتے ہیں، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ اب اس میں انہوں نے یہ کیا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ حج کے لفظ کو قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ ہے اور جیم کے اس الفابیٹیکلی ترتیب میں جائیں گے تو آپ کو لفظ حج اور موضوع حج پہ تمام آیات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی۔ تو پھر جب آپ ان کا مطالعہ اس طریقے سے کریں گے تو آیات حج کو ایک جگہ پہ اکٹھے دیکھیں گے تو پورا حج کا عنوان اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح طلاق کا موضوع ہے، خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور معاملہ کا موضوع ہے، دیگر بہت سے موضوعات ہیں۔ اگر آپ یہ پردے کا جو خواتین کے پردے کا موضوع ہے، اگر آپ اس پہ ساری آیات کو جمع کر کے پھر اسے سمجھیں گے تو آپ کو مختلف تفریعات اور تقسیمات کا پتہ چلے گا اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکام نکھر کر سامنے آئیں گے۔ شدت پسندی، تطرف اور یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کی ایک آیت لے لی اور اسی سے نتیجہ دینا شروع کر دیا، اور دوسرے فرقے نے اپنی مرضی کی آیت اٹھا لی۔ اگر وہ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھتے تو پھر یہ بات جو ہے وہ سامنے نہ آتی۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب یہاں پر بطور مثال میں عرض کرتا ہوں، مصر کے ایک سکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شدت پسند نوجوان سے ٹاکرا ہو گیا، مباحثہ ہو گیا اسی موضوع پر کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ بتا رہا تھا کہ جہاد ایسے کرنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی مشرک اور کافر نظر آئے اسے ختم کر دو اور اس پہ بم گرا دو۔ خود کش حملوں کا جواز بھی وہ اسی سے لے رہا تھا۔ تو جب ہمارے ایک الازہر کے سکالر کا اس سے بحث مباحثہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم یہ کیوں ہر وقت لٹھ لے کے ہر وقت ہی لڑنے پہ تلے رہتے ہو، اور تم جو ہے وہ شدت پسندانہ حملوں کو بھی جائز سمجھتے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں پر بھی مشرکوں کو دیکھو تو تم ان کو وہیں پہ قتل کر دو، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئیں تو تم وہیں پہ ان کو ختم کر دو۔ اور پھر کہنے لگا کہ اللہ نے ہمیں تمام دشمنان اسلام سے جنگ کا حکم دیا، لہٰذا ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو اس جامعہ الازہر کے عظیم عالم دین نے اسے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات جہاد کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جہاد اور قتال میں جو فرق قرآن نے کیا ہے اس کو سمجھو، کہ جہاد کو قرآن حکیم ایک عمومی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، اور کبھی جہاد سے مراد دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے اور کبھی جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہوتا ہے، کبھی جہاد سے مراد وہ عمومی وسیع معنی ہوتا ہے استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانا۔ تو جیسے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو اس سے جو جہاد ہوگا، جہاد بالنفس ہوگا، جہاد مع شیطان ہوگا،
اور پھر جہاد جو ہے مال اعداء ہوگا، تو یہ تو بہت سارے معنی میں جہاد کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجاہدہ کے معنی میں بھی ہوا ہے، وہ استفراغ الوسع، اپنی کوشش کو صرف کرنا اور زندگی کی راہوں میں جہاد کرنا، اس کے لیے بھی ہوا ہے۔ لیکن جہاں میدان جنگ کی لڑائی کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں جہاد کی جگہ اکثر قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر قتال جہاں جہاں آیا ان آیات کو پہلے جمع کریں گے تو پھر حقیقت نکھر کے سامنے آئے گی۔ تو قتال، جب قرآن قتال کا معنی بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معرکۃ عادلۃ بین جیشین، دو لشکروں کے درمیان عدل و انصاف پہ مبنی ایک پوری لڑائی کہ جس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر خوب وہاں جہاد کا حکم ہے کہ اب یہ لشکر تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب خوب ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اب اپنی جو ہے وہ تلوار اور اپنے قوت بازو کے جوہر دکھاؤ وہاں پر۔ وہ پھر کہنے لگا نوجوان کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئے ان کو مارو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب کافر تمہارے سامنے آئیں تو ان کی گردنیں اڑا ڈالو۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرک جہاں بھی نظر آئیں انہیں ان سے قتال کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے مشرک سب مل کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تم ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو ان آیات سے بھی تو پھر معنی نکلتا ہے۔ تو یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ یہی آیات پڑھ کے اپنے خود کش حملوں کا جواز جو ہے وہ دے رہی ہوتی، تو پھر ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جتنی بھی قتال والی آیات ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے تم اپنے ان غلط حملوں کا جواز بھی پیش کر رہے ہوتے ہو، نہتے لوگوں پہ حملہ کرتے ہو، بم گراتے ہو، پرامن شہریوں کو قتل کرتے ہو اور یہ جواز پیدا کرتے ہو، یہ ساری آیات مقید ہیں اس ایک آیت کے ساتھ جس میں اللہ رب العزت نے مرکزی قانون قتال کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرنے آئے ہیں، جو تم سے جنگ کریں تم ان سے جنگ کرو، ان سے بدلہ لو، اپنا دفاع کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خبردار زیادتی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ جتنی آیات تھیں ان کو اس اصول کے ساتھ باندھ دیا کہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال اور جھگڑا کرنے میں پہل کرتے ہیں تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ تو اکثر آیات قتال جو ہیں وہ اس آیت سے ان کو باندھا، جس کا مطلب ہے رد اعتداء، یعنی جو تمہارے اوپر سرکشی اور زیادتی کرتا ہے تم اس زیادتی کا رد کرنے کے لیے پھر خوب میدان میں آؤ، اور یہ جہاد ہے، یہ قتال ہے، اس کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے جو نہتے لوگوں کے اوپر بم گرانے کی پلاننگ کرتے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم بھی تو بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ہم بھی پھر جہاں ہمیں یہ ملتے ہیں ہم انہیں اڑا دیتے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ قرآن نے پھر ایک اور اصول بھی دیا، اور وہ یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم بھی اسی کے اوپر اس زیادتی کا بدلہ اس سے لو۔ یہ نہیں کہ زیادتی کوئی اور کر رہا ہے اور تم کسی سڑک پہ چلتے ہوئے نہتے لوگوں کو ختم کر کے اس کی زیادتی کا بدلہ لے رہے ہو، اس کی قرآن اور اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ نہتے لوگوں کے اوپر، جو نان ملیٹنٹس ہیں، جن کے پاس اسلحے ہی نہیں ہیں، جو جنگ کی نیت سے آئے ہی نہیں ہیں بلکہ نہتے لوگ ہیں، ان پہ حملہ کرنے کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ اس سے لے سکتے ہو۔ تو ان اصولوں کے ساتھ قتال کو اللہ رب العزت نے باندھا ہے اور مقید کیا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم آیات جہاد ساری کی ساری جو ہیں ان پہ نظر رکھیں گے، قتال والی آیات کو جمع کریں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنگ بعد میں شروع کرو، پہلے امن کے ساتھ ہی اپنا حق لینے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے امن میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام اور مسلمان سلامتی سے ہے، تو پہلے امن سے اپنے جو ہے وہ مکمل حقوق لینے کی کوشش کرو، نہ ملے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، پھر جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو۔ فمن اعتدیٰ علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدیٰ علیکم، پھر جو زیادتی کرے اس سے خوب بدلہ لو۔
اور پھر جب پھر بھی کوئی باز نہ آئے اور پھر سامنے آئے اور ظلم کرے، پھر آیات جہاد مرکزی جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں کہ حرد المؤمنین علی القتال، ایسی صورت میں اے میرے حبیب ان مومنوں کو جنگ اور جہاد پہ ابھارو کہ یہ اٹھیں، یہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، یہ 313 ہو کر بھی ہزاروں پہ غالب آ جائیں، یہ پھر بدر کے معرکے میں حق کو غالب کر کے دکھائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو جہاد کی کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ پوری ایک ہائرارکی ہے جس کو تمام آیات قرآنیہ کو جمع کرنے سے ہمیں سمجھ آتی۔ تو وہ نوجوان جو ہے جب اس سے یہ مباحثہ ہوا تو وہ آخر میں کہنے لگا کہ تم نے تو دفاعی جو جہاد ہے اس کی طرف تم لے گئے ہو، تو پھر اقدامی جہاد کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت عمر نے فتوحات اسلامیہ کے لیے جو ایران اور مصر فتح کیا، پھر ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان ایران اور مصر والوں نے کیا زیادتی کی تھی؟ حضرت عمر کیوں ان کے اوپر فوج کشی فرمائی؟ کیوں ان کو فتح کیا؟ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اصل میں وہاں بھی رد اعتداء مراد تھا، وہاں بھی ان کی سرکشی اور ظلم کو روکنا مراد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں یہ خدشہ تھا کہ ایران اور روم مسلمانوں کی اس نئی اٹھنے والی طاقت کو پسند نہیں کر رہے، مدینہ جو پہلی اسلامی ریاست ہے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف لشکر جو ہیں ان کو تیار فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے جس کو روانہ کیا، جسے جنگ موتا اور غزوہ موتا کہا جاتا ہے، وہ بھی اصل میں ان کے اس تھریٹ کو روکنے کے لیے تھا۔ اور پھر جب حضور کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تیار فرمایا اور فرمایا کہ یہ لشکر جو ہے وہ جائے گا اور جا کے وہاں پر جہاد کے لیے، اصل میں کیونکہ وہاں سے باقاعدہ شواہد مل چکے تھے کہ وہ لوگ حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی سرکشی کو کچلنے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لشکر بھیجے، اور پھر وہ لشکر وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا۔ تو لہٰذا جہاد کل بھی باقی تھا، جہاد آج بھی باقی ہے، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے میدان بدلتے رہیں گے، اس کے رنگ بدلتے رہیں گے۔ پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس حدیث پاک سے اپنے غیر شرعی حملوں کا جواز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو شدت پسند طبقات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو پڑھ کے تو یہاں سے یہ جواز پیدا کرتے ہیں کہ بھائی جب حضور نے یہ فرمایا تو ہم بھی جب تک کوئی کافر اور غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھے گا ہم جب چاہیں گے اس کو ختم کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ حالانکہ یہ فہم دین کا درست فہم نہیں ہے، یہ بھی وہی فہم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے سے چند احادیثوں کو پورے کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے جدا کر کے پڑھنے کا طریقہ، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور قرآن جو مرکزی اصول دیتا ہے اس کے ساتھ آگے حدیث پاک سے ہم اصول مستنبط کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنا کے ہر نہتے پہ حملے کا جواز قائم کریں گے تو پھر وہ والی آیت کے در جائے گی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جو خود اپنے دل سے کلمہ پڑھے وہ پڑھے، ورنہ گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ پڑھوانا جو ہے یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس شدت پسندی کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اسلام میں اخلاق سے دعوت دین دینے کا حکم ہے، جبرن دعوت دین دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کی جو شرح علماء کرام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امرت ان اقاتل الناس میں الناس کا جو الف لام ہے ہماری گرامر کی ٹرم میں یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان جو مکہ کے کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسلام کی دعوت کے لیے مجھے جہاد کا حکم دیا گیا، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ الناس سے ساری کائنات کے لوگ اس وقت کے مراد نہیں ہے کہ سب سے میں ہر وقت جنگ ہی کرتا رہوں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط تصورات ہیں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ اسی سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا اور حضور ہر وقت نعوذ باللہ جنگ ہی کرتے رہے، بلکہ اس کے اوپر بہت سے شواہد موجود ہیں کہ قرآن پاک میں الناس کا لفظ محدود چند لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال قرآن کی وہ آیت ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ ناس کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے آ کے کہا۔ اب ساری کائنات کے لوگوں نے تو نہیں آ کے کہا، یہاں چند خاص لوگ مراد ہیں جنہوں نے آ کے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی اور کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم۔ یہاں بھی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بہت سے مشرک کفار جتھے بنا کے تمہارے خلاف جمع ہو کے آ گئے ہیں۔ تو وہاں بھی پوری انسانیت تو نہیں آ گئی تھی، بلکہ وہ مخصوص لوگ تھے جو آئے تھے، تو ان سے ڈرو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ڈریں، ہم تو پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی اور ان کے اس ایمان کے اوپر ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی۔ تو جیسے یہاں الناس کا لفظ مخصوص ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی الناس کا لفظ مخصوص ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے پوری انسانیت سے ہر وقت آمادہ جنگ رہنا، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ تو پھر آخر میں وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے آیات جہاد کو مختلف معنی کی طرف مولڈ کر رہے ہیں تو گویا آپ جہاد کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے بالکل ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ الحمدللہ جہاد باقی ہے، جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی جہاد لازم ہوتا ہے تو علماء کرام اعلان کرتے ہیں، اور اس وقت پھر حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس جہاد کے لیے آگے بڑھیں، افواج آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اپنی جانثاری کے جوہر دکھائیں۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں لازم ہے کہ جہاد کو باقی رکھا جائے، اس کا جوش دلایا جائے، اس کے لیے لوگ تیار کیے جائیں، جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ لیکن جہاد کے نام پہ غیر شرعی حملے کرنا اور غلط کام کرنا اور امن و امان کو برباد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس چیز میں فرق کرنا بہت ضروری۔ پھر آج کے دور میں ایک اور جہاد کی ضرورت ہے، ہر دور میں تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر، سائبر کے اوپر، جہاں جہاں دشمن ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہے، ہماری نظریات پہ حملہ آور ہے، وہاں جہاد بھی مجاہدین کر رہے ہیں۔ جو اس محاذ کے اوپر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں۔ جو مختلف جو ہے وہ دشمنان اسلام کو علمی اور فکری جوابات دے رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں۔ تو جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کرتا ہے اور دشمنان اسلام کو ناکوں چنے چبواتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے، وہ سب مجاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس جہاد کے اوپر ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنا، تعمیر کرنا، تعمیر سیرت، تعمیر کردار، تعمیر معاشرہ، یہ سب بھی جہاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑے تو دشمنان اسلام کے خلاف جب جہاد لازم اور فرض ہو جائے اور اس کا نکارہ بچ جائے تو پھر اس سے فرار اختیار کرنا یا اس سے پیٹھ دکھانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جب دشمن سے سینہ سپر ہونے کا وقت آئے تو پھر بھی ہم ڈٹ کے میدان میں اتریں اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ یہ جو حضرت اقبال نے فرمایا، اس پہ عمل کرنا اور پھر خانقاہوں سے نکل کر علم جہاد بلند کرنا وہ بھی لازمی ہے، اور اس کا اپنا وقت ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرات محترم جب ہم پورے قرآن کو ایک موضوع پہ ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج ہم نے آیات جہاد کی مثال دی ہے، پھر زیادہ واضح ہو کہ پکچر کلیئر ہوتی ہے، تصور واضح ہوتا ہے اور احکامات کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم کا اس طرح مطالعہ کریں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن کو ٹکڑے کرنے کے بجائے ایک موضوع کے حوالے سے پورے قرآن پہ نظر رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عشرہ رحمت ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں اپنی رحمت سے حظ وافر عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے خوبصورت کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔